الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری اپنی آبوتاب سے شروع ہے، بمطابق 27 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک. ہمارا یہاں اہل سنت والجماعت کا مرکز جامع مسجد کلاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام 94 سالانہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہے. میرے دوستو، میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ عام شخص یا عام صحابی نہ سمجھیں، بلکہ اگر حضرت عمر کے مقام پر ایک نقطہ ہم غور کر لیں تو ہمارے سامنے پوری وہ صلاحیتیں آ جائیں گی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں. مثلا حضرت عمر جس نمبر پہ ایمان لائے ہیں، اسلام میں ان کا اس نمبر پہ مقام نہیں ہے. حضرت عمر کا اسلام یہ 40ویں نمبر پہ اور نبوت کے 5ویں سال ہے. 5 سال اعلان نبوت کو گزر چکے ہیں. 5ویں سال میں حضرت عمر ایمان لائے ہیں اور اس وقت 40 سال اسلام میں مسلمانوں کے پورے ہونے لگے ہیں. 40 نمبر. اب حضرت عمر 40ویں نمبر پہ ایمان لائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا اسلام میں بھی 40واں نمبر ہوتا، پر ایسا نہیں ہے. حضرت عمر ایمان 40ویں نمبر پہ لائے ہیں، لیکن حضرت عمر کا مقام حضرت ابو بکر کے بعد ہے اور اسلام میں دوسرے نمبر کا مقام حضرت عمر کو ملا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو رہا لیکن اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے. میرے دوستو، اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آنا. اگر حضور پاک کے بعد نیا نبی آنا مطلوب ہوتا تو اللہ جل شانہ اس میں حضرت عمر فاروق کا نام فرماتے. حضرت عمر کا سر اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا. ان کے کندھے اس قابل تھے کہ ان کے کندھوں پہ نبوت کے تمغے سجتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اس سے پتہ چلا عمر فاروق کا مقام یہ ہے. اللہ رب العزت نے انہیں حضور پاک کے بعد نبوت دینی تھی اگر ختم نبوت کا اعلان نہ ہوتا. اس سے بھی بڑھ کے حضرت عمر 40ویں نمبر پہ ایمان لائے ہیں. اسلام میں ان کا مقام دوسرا ہے. اس وجوہات میں ایک وجہ اور بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، پہلے انبیاء کو اللہ بھیجا کرتے تھے. نبی اللہ آتے تو ان کے ساتھ کچھ ولی اللہ بھی آتے. جو نبی اللہ ہوتے ان کے اوپر اللہ وحی نازل کرتے اور جو ولی اللہ ہوتے اس پر اللہ الہام نازل فرماتے. وحی کا مطلب اللہ کے نبی کو پیغام دینا ہوتا ہے، الہام کا مطلب اللہ کے ولی کو پیغام دینا ہوتا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی اللہ پر وحی آتی، ولی اللہ پر الہام آتا، اور اس ولی اللہ کا نام محدث ہوتا۔ فرمایا امت محمدیہ میں بھی جو ولی اللہ یوں ہے کہ اسے محدث بنایا گیا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا الہام جاری ہے۔ فرمایا فہو عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہے۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا تھا۔ بس اسلام میں تاخیر ہے، مقام میں تاخیر نہیں ہے۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پہ ایمان لا رہے ہیں، لیکن مقام دوسرے نمبر کا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا کام ان سے لینا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم میں حدیث پاک موجود ہے، باب فضل العلم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صبح کی نماز کے بعد رسالت مآب علیہ السلام اٹھے اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنا خواب فرمایا کہ لوگوں رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام جب خواب دیکھتے حضور پاک تعبیر دیتے۔ اب یہ خواب حضرت رسول اللہ نے خود دیکھا تھا تو تعبیر بھی حضور نے خود دینی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا، ارشاد بھی فرمائیں تعبیر بھی فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں نے رات خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا، وہ اوپر سے ایک گلاس پانی کیسا لایا، ایک برتن تھا لیکن اس برتن میں پانی نہیں تھا، برتن میں دودھ تھا۔ اس فرشتے نے مجھے دیا، میں نے اس دودھ کو پینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا، ہاتھ کے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا، اتنا سیراب ہو کے پیا۔ لیکن جب برتن میں دیکھا تو دودھ بچا ہوا تھا، وہ دودھ عمر میں نے تجھے دیا۔ حضرت عمر بھی سامنے بیٹھے تھے، وہ دودھ کا پیالہ تو نے لیا، تو نے منہ سے لگایا تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب تو نے دودھ پیا یہ پیالہ بھی تیرے پاس رہ گیا۔ حضرت عمر خاموش ہے، صحابہ خاموش ہے، حضور پاک چپ ہوئے تو حضرت عمر عرض کرنے لگے فما افضلتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خواب آپ نے دیکھا ہے، تعبیر بھی آپ دیں گے، خواب بھی آپ کا ہے، تشریح بھی آپ کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم الدین، حدیث پاک میں ہے، حضور جواب دے رہے ہیں عمر اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین ہے۔ پتہ چلا اللہ دینی اور علمی کام عمر فاروق سے لیں گے۔ اب وہ دینی اور علمی کام کون سے تھے جس کے لیے دودھ حضور پاک نے خواب میں حضرت ابو بکر کو نہیں دیا، حضرت عثمان کو نہیں دیا، حضرت علی کو نہیں دیا رضی اللہ عنہم، وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر کو دیا۔ وہ دینی چیزیں کیا ہے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، آپ توجہ رکھنا، میں شرح آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا اور سمجھ آئے گی اور مزہ بھی آئے گا کہ علمی کام سے مراد کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اے عمر تجھ سے علمی کام ملے گا۔ اب وہ علمی کون سے کام ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن پاک میں رب فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا اللہ اس بات پہ گواہ کافی ہے کہ رب نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، دین دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے، سچائی دے کر بھیجا ہے۔ اس بھیجنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تمام دینوں پر دین محمدی کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمام مذاہب پر مذہب محمدی کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمام ادیان پر حضور پاک کے دین کا غلبہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو قرآن نے حضور کے آمد کی وجہ دی ہے، قرآن کریم نے حضور کے بعثت کا مقصد
بتایا ہے باقی دینوں پہ غالب ہو جائے. حضور پاک آئے تھے, شرک و کفر پہ حضور غالب ہوئے. پیغمبر کریم نے اعلان فرمایا اب شیطان مایوس ہو چکا ہے, جزیرت العرب میں وہ اپنا مذہب یعنی شرک کو چلائے, شرک نہیں چلا پائے گا. بت ختم کر دیے گئے تھے, بت خانہ توڑ دیا گیا تھا, لات اور عزا کو مسمار کر دیا گیا تھا. اسی طرح وقت سوا یعوس کو تختہ نکال کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. لیکن دو حکومتیں تھی جو اس وقت شیطان کی نمائندہ تھی, ایک روم کی حکومت تھی, ایک ایران میں فارس پرویز کی حکومت تھی. اس کے اوپر غلبہ نہیں ملا تھا کہ حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے. اب آیت کو دیکھیں, آیت بتاتی ہے حضور آئے ہیں تمام دینوں پہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے, لیکن جب وفات نبوی ہوتی ہے باقی دینوں پہ تو حضور کا دین غالب ہے. لیکن ایران کی سلطنت سپر پاور خود کو کہتی ہے مجوسی مذہب رکھتی ہے, اسلام پہ غالب ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے. اسی طرح کرسچینٹی کی حکومت یہ سلاجفہ روم میں ہے, ہرقل کی حکومت خود کو سپر پاور کہتی ہے, اسلام کو اپنا مغلوب سمجھتی ہے, ان پہ تو دین غالب نہیں ہے. حضور دنیا سے رخصت ہوئے. اب آیت کا مقصد کیسے پورا ہوا, اب آیت کی منزل کیسے پوری ہوئی, اب اللہ کی منشا کیسے پوری ہوئی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ تمام دین پر دین محمدی غالب, تمام ادیان پر مذہب محمدی غالب. وہ کیسے ہوا, وہ اس طرح ہوا جب عمر فاروق کی حکومت آئی ہے. صدیق اکبر کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ضبط کیا گیا ہے, 10 سال میں خطاب کے اس بیٹے نے مدینہ میں بیٹھ کے اسلام کو وفات مذہب بنایا ہے, اسلام کو وفات دین بنایا ہے, شریعت کو وفات شریعت بنایا ہے. کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو حضرت عمر نے روم کو بھی نیزے کی اینٹ پہ رکھا تھا, ایران کو بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران کی فتح کے لیے بھیجا تھا, ابو عبیدہ بن جراح کو روم سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا. پھر وہ وقت بھی دیکھا ہے, رومی سلطنت بھی ٹوٹی ہے, پھر ایرانی سلطنت بھی ٹوٹی ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایران کے بادشاہ نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے ہماری طرف بھیج دیا تھا کہ میں تمہیں خاک کو دے سکتا ہوں, حکومت نہیں دیتا. جب یہ ٹوکرا آیا تھا کچھ لوگ پریشان ہوئے. سعد بن ابی وقاص نے کہا جی نہیں, حضور سچا دین لے کر آئے, سچا مذہب لے کر آئے, سچی دعوت لے کر آئے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے چلیں, اللہ ہمیں رسوا کر کے بھیجے. صحابہ پریشان نہ ہونا, اس نے مٹی نہیں بھیجی, اپنے ملک کی زمین تمہارے قبضے میں بھیجی ہے. اور پھر وہ وقت آیا جب ایرانی عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کہتی تھی نم نم دیوانم دم دیوانم دم, اور بیٹا سوچا وہ دیو ہے وہ تو تمہیں کھا جائیں گے. صحابہ کی رائے سے اتنے ڈرے تھے. یزد جب تہران سے بھاگا تھا اس زمانے میں روس کو کوہ کاف کہتے تھے, وہ کوہ کاف پہ جا کے پناہ لی تھی. اس نے اپنی بیٹیاں چھوڑ گیا, اپنے بیٹے چھوڑ گیا, اپنی سلطنت چھوڑ گیا, اپنی حکومت چھوڑ گیا. پھر حضرت عمر کے دور میں ان کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا تھا. یزد جب کی 3 بیٹیاں تھی, ایک کی ہانے بانو تھی, ایک مروارید بانو تھی, ایک شہر بانو تھی. وہ تہران اس زمانے کے ایران سے لے کر مدینہ تک آئی تھی. صحابہ کی محبت دیکھی تھی, پیار دیکھا تھا, تعلق دیکھا تھا, اخلاص دیکھا تھا, شفافت دیکھی تھی. تو یہ بادشاہ کافر کی بیٹیاں تھی, لیکن مدینہ پہنچنے پر مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان بن چکی تھی. اور روم کی سلطنت کو بھی ایسے اڑایا حضرت عمر نے. سلاجفہ روم کے ساتھ حضرت عمر کی جنگیں ہوئی ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ٹکرائے ہیں, حضرت خالد بن ولید ٹکرائے ہیں, حضرت اکرمہ بن ابی جہل ٹکرائے ہیں. اسی طرح زید بن خطاب کی باری ہے. باقی صحابہ کرام کے معاملات ہیں جنہوں نے سلطنت روم کے پائے کو یوں پکڑا تھا کہ رومی بھاگا تھا, ہرقل بھاگ کے قیصر روم اپنا ایک شہر میں جسے انطاکیہ استنبول کہتے ہیں وہاں پہ جا کے اس نے پناہ لی تھی. ڈیلنگ کے لیے وفد بھیجے تھے, وہ وفد آتے حضرت عمر سے بات کرنے کے لیے. کفار کا وفد آیا تھا, انہوں نے پوچھا تھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمارا تو امیر المؤمنین ہے. کہا اس کا محل کون سا ہے؟ کہا نہیں محل کوئی نہیں ہے. کہا کہاں ملے گا؟ کہا مسجد نبوی میں ملے گا. وہ گیا
یا دور سے دیکھا, اس نے کہا مسجد نبوی تو خالی ہے, بندہ وہاں کوئی نہیں ہے. تم کہتے ہو بادشاہ اور امیر المؤمنین بیٹھا ہے, وہاں کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ پلٹ کے کہنے لگے, اور تم نے اپنے کافر بادشاہوں کو دیکھا ہے, محمد کے غلاموں کو نہیں دیکھا. وہ چبوترے کے نیچے, سر کے نیچے اینٹ رکھ کے جو سویا ہوا ہے, یہ 22 لاکھ کا امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے. یوں رومی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑایا تھا یہ عمر فاروق ہے. جب حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو واقعی جو قرآن میں وعدہ رسالت آپ کی آمد کے لیے کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, نبوت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا دین لے کر آئے ہیں, اور حضور پاک اس لیے آئے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام دینوں پر دین محمدی کو غالب کر دیں, تمام ادیان پر محمدی مذہب غالب ہو جائے. یہ وعدہ عمر فاروق کے دور میں پورا ہوا کہ جب عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ تمام سلطنتیں اسلام کے ماتحت آ چکی تھی. اس سے پتہ چلا جو وعدہ اللہ نے حضور کی نبوت میں لیا تھا, اس وعدے کی تکمیل دور فاروقی میں ہوئی ہے. اس وعدے کو مکمل عمر کی خلافت میں ہوا ہے. تبھی تو میں نے کہا عمر عام بننا نہیں ہے, اسلام میں مسلمان بن رہا ہے 40ویں نمبر پہ, پر اس کا مقام مل رہا ہے دوسرے نمبر. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. میرے دوستو, میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں, حضرت عمر کے آنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, فضل ہوا, احسان و امتنان ہوا کہ جو دین کمرے تک محدود تھا, دار ارقم تک محدود تھا, ایک گھر میں محدود تھا, ایمان عمر کا اعلان ہوا. اس دن نماز کعبۃ اللہ میں ہوئی. صرف کعبۃ اللہ شریف پہ نماز نہیں ہوئی. کہتے ہیں حضرت عمر جو تلوار کافروں کے نمائندہ بن کے لائے تھے نا کہ حضور کا سر لاؤں گا, وہ تلوار کفار کے مقابلے میں اٹھی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کے اعلان یہ نہیں کیا کہ میں نے نبی پاک کو قتل کر دیا نعوذ باللہ, بلکہ یوں کہا کہ میں نے دین محمدی قبول کر لیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر رہا ہوں, اور میری تلوار محمدی حفاظت کے لیے چلے گی. اور ایک کافروں, اگر تم چاہتے ہو کہ محمد کا راستہ روکو تو پہلے مقابلہ عمر کی تلوار سے کرنا ہوگا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کو کوئی کہے اور تیرا بھی ابو ہوا کرتا تھا, بچے اب تم یتیم ہو, آؤ مجھے روک کر دکھاؤ. تمہاری بیویوں کو کوئی کہے اور اب تو تم بیوہ ہو, کبھی تمہارا شوہر ہوا کرتا تھا, آؤ میری تلوار سے مقابلہ کرو. یہ کہہ کر عمر نکلے تھے. کعبے میں اعلانیہ عبادت ہوئی تھی, کعبے میں اعلانیہ اللہ کو پوجا گیا تھا. اسی کعبے میں جہاں پر حضور پاک کے سر مبارک پہ عقبہ بن نبی معیط جیسا لعنتی کافر گردن پہ اونٹ کی کوچر رکھ دیتا تھا, یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور پاک علیہ السلام کو گلے میں پٹکا ڈال کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ہاں, یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان سے پہلے حضرت بلال کو امیہ بن خلف تپتے انگاروں پہ لٹاتا تھا, جہاں خباب ابن عرب کی کمر کے خون سے رات کے شعلے بجھا کرتے تھے, جہاں سمیرہ کی آنکھیں نکلی تھی, جہاں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سمیہ شہید ہوئی تھی, حضرت یاسر شہید ہوئے تھے, حضرت عمار کو کولوں پہ لٹایا گیا تھا. یہ وہی جگہ تھی. لیکن اسلام عمر کے اعلان نے, عمر کے اس اعلان نے کفار کو بزدل بنا دیا تھا. عمر فاروق ایمان لائے تھے, حضور پاک علیہ السلام کو صرف صحابی نہیں ملا, کعبہ فتح ہو کے حضور کی گود میں ملا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. آپ اور ہم آج بھی نماز پڑھتے ہیں, سب کہتے ہیں منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہماری نماز ہو جاتی ہے کیونکہ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, جب آپ اور ہم قبلہ رخ ہونے کے لیے منہ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, یہ قبلہ لے کے حضور کو کس نے دیا تھا؟ جواب نہیں ہے. قبلہ لے کے کس نے دیا تھا؟ مجھے غیرت اسلامی سے جواب چاہیے. میں آپ سے نعرہ نہیں لگواتا, میں کبھی بیان میں نعرے کا مطالبہ نہیں کرتا. میں اہل سنت کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں میں نعرہ مانگوں. مجھے اپنے مذہب کا وکیل سمجھو. وکیل عدالت میں سناٹے میں بات کرتا ہے, اس کو شور نہیں چاہیے.
मुझे बिल्कुल सन्नाटे में मजा आता है, बात करता हूं, लेकिन मुझे सवाल का जवाब तो देते ना। बड़ी अच्छी बात की कि सोते पे हुए बिस्तरे मंगवाऊं जा। किस शख्स ने हुजूर पाक को काबा लेकर दिया? बोलिए बोलिए, सुन्नी गैरत से बोलिए, किसने लेकर दिया? उमर ने। मुझे बताओ, हदीस पाक में है कि जब तुम कोई नेकी करो और वो नेकी सदका जारिया बन जाए, वो नेकी हमेशा जारी रह जाए, उन्हें पाक ने फरमाया मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बाद। तिरमिज़ी में रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि जिस शख्स ने इस्लाम में अच्छा अमल किया और उस अच्छे अमल की बुनियाद रखी, इसे अपना भी सवाब मिलेगा, बाद में आने वाले जितनी नेकियां करेंगे इसे उसका सवाब भी मिलेगा। भाई तुम मस्जिद बनवा दो, जितनों ने नमाज पढ़नी है तुम्हें सवाब मिलेगा, फौत भी हो जाओ तुम्हारी कब्र में इस आले सवाब में नाम लिख दिया जाएगा। क्यों? तुमने नेकी की बुनियाद रखी है। तुम नलका लगवा दो, तुम कुआं खुदवा दो, तुम साइबान बनवा दो, जितनी अच्छाई के काम है बाद के सवाब भी तुम्हें मिलेंगे। मुझे बताओ, दुनिया का हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा फर्ज नमाज के लिए किबला रुख मुंह करता है, नमाज पढ़ता है, इसे नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन इन सब की नमाजों का सवाब किबला उमर ने लेकर दिया। उमर का खाता नहीं खुला सवाब का। बोलिए बोलिए, मैं कहता हूं अगर नमाज दीन की बुनियाद है तो काबे का दर खुलवा के उमर इसकी संगे बुनियाद है। उमर फारूक इसकी संगे बुनियाद है, क्योंकि सिर्फ नेकी नहीं की, नेकी के बुनियाद बने हैं। और डीए खान के गैरतमंदों, सिर्फ इस पर बस नहीं है कि उमर फारूक ने नेकी की बुनियाद काबतुल्लाह के लिए रखी। जी नहीं, इससे भी वाक़े कहूंगा, इस्लाम की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। हजरत आदम जमीन पे आए तो जबल अबू कुबैस से पत्थर उठाकर हजरत आदम ने काबा भी बनवाया। 40 साल बाद बैतुल मुकद्दस भी बनवाई। इन दोनों के दरमियान 40 साल का तामीर में फर्क है। उमर फारूक ने सिर्फ काबा लेके नहीं दिया, इस्लाम को बैतुल मुकद्दस लेके भी दिया। सिर्फ काबा लेके नहीं दिया, बैतुल मुकद्दस लेके भी दिया है। हाँ, जब अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र को फतह करते हुए फलस्तीन जिसको कहते हो उस जमाने में से शाम कहते थे, उस शाम के एरिया में जब हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब के कमांडर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुफ्फार से रूबरू होके ये ऐलान किया कि ऐ काफिरों, या तो जिज़िया चाहिए, या तो जंग चाहिए, या दावत इस्लाम है। अला तरतीब जब ये बात कर दी तो फिर मामला ये उठा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी। कुफ्फार के पादरी कहने लगे, परीस कहने लगे, जी हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर एक मुतालबा मान लिया जाए, तुम्हारा अमीरुल मुमिनीन, तुम्हारा हुक्मरान, तुम्हारा खलीफा, तुम्हारा बादशाह इधर आए, हमसे बात करे, हमसे मुज़ाकरात करे, हमसे फेस टू फेस मामला हो, तो फिर हम भी आपको बगैर जंग के आपको चाबियां देंगे। फिर आसमान की आंख ने वो मंजर देखा जब खत्ताब का बेटा उमर यहां से चला, अपने गुलाम असलम के साथ चला। कोई लौ लश्कर नहीं था, एक सवारी ऊंट थी, एक गुलाम और एक अमीरुल मुमिनीन है। बारी बारी मंजिल तय हुई है, वक्फा तय हुआ है, इलाका तय हुआ है, मुसाफत तय हुई है, मील तय हुए है। इतने मील गुलाम ने ऊंट पे अपनी बारी में बैठने हैं, इतने मील अमीरुल मुमिनीन ने अपनी बारी पर वहां पे सफर करना है, यह तय हो चुका था। तो फिर चलते चलते जब मुल्क शाम पहुंचे हैं, बैतुल मुकद्दस पहुंचे हैं, वहां मुस्लिमीन भी इस्तकबाल में है, काफिरीन भी इस्तकबाल भी है, अपने भी ठहरे हैं, गैर भी ठहरे हैं। दोनों ने मंजर देखा, अमर दूर थे, गुलाम कहने लगा, अमीरुल मुमिनीन ये हकीकत है कि बारी मेरी है, पर मैं चाहता हूं मुखालिफ सामने है, मैं चाहता हूं दुश्मन सामने है, मैं चाहता हूं काफिर सामने है। आप मेरी बारी ने, मैं अपनी बारी आपको डोनेट करता हूं, अपनी बारी आपको गिफ्ट देता हूं, अपनी बारी आपको तोहफा देता हूं। आप मेरी बारी पे ऊंट पे सवार हो जाए, मैं मुहार पकड़ता हूं। लेकिन अदले उमर नाफिज था, इंसाफ उमर नाफिज था। उमर ने फरमाया नहीं,
आप बैठोगे, ये क्या है कि दुश्मन सामने है, ये क्या है कि मुखालिफ सामने है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। फिर वही हुआ, उमर मुहाज पकड़े, बैतुल मक़दस की हुदूद पे पहुंचे, अपने तो मिलने आए, गैर भी मिलने आए, और वो आकर ऊंट वाले से मुखातिब हुए कि अमीर अल मुमिनीन आपसे बात करनी है। ऊंट का राकिब, ऊंट का सवार कहता है मैं गुलाम असलम हूँ, अमीर अल मुमिनीन ये है जिसने मुहार हाथ में पकड़ी हुई है। तो काफिर जो तौरात की किताब उठा के लाए, इंजील की किताब उठा के लाए, ज़बूर की किताब उठा के लाए, वो आंखों आंखों में देख के कहने लगे एक निशानी पूरी है। उमर से बात की है, उमर का लिबास देखा है, जिस्म के पैरन गिने हैं, शक्ल देखा है, खद्दो हाल देखे हैं, आदाब व अतवार देखे हैं, तर्ज गुफ्तगू देखा है, उठक बैठक देखा है। वो कहने लगे मेरी तौरात कहती, हमारी इंजील कहती, हमारी ज़बूर कहती है जो शख्स आएगा नबी का खलीफा बनके, उसके हाथ पे तुमने बगैर जंग के चाबियां देनी है। तमाम निशानियां, तमाम अलामात आप में बदरजा अकल पाई जाती है, लिहाजा चाबियां आपके हवाले हैं। डीए खान के गुजूरों मैं कह रहा था काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये इस्लाम का किबला है। लेकिन हुजूर पाक ने हिजरत के 17 महीनों के बाद इस किबले को रब से मांगा था। 17 महीने हुजूर ने बैतुल मुक़द्दस को मुंह करके नमाज पढ़ी थी। 17 महीने बैतुल मुक़द्दस को किबला माना गया था। हिजरत के बाद वो भी किबला हमारा, ये भी किबला हमारा, वो पहला किबला, ये आखिरी किबला, ये दोनों किबले इस्लाम की झोली में जिसने दिए हैं वो खत्ताब का बेटा उमर। हजरत उमर ने दोनों किबले लेकर दिए हैं। मैंने हदीस पढ़ी थी, मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बाद। इससे मैंने ये दलील दी है कि जो बंदा दीन में एक अच्छे काम की बुनियाद रखे, इसे अपना भी अजर मिलता है, दूसरे का भी अजर मिलता है। उमर तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए, तूने नेकी इतनी बड़ी अपने लिए दरवाजा खोल के ले ली है। बैतुल मुक़द्दस की नमाजें भी आपको सवाब मिला, बैतुल्लाह की नमाजें भी सवाब आपको मिला। अब आप समझे हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि 40वें नंबर पे ईमान लाने वाला इस्लाम में दूसरे नंबर का मकाम पा रहा है। 40वें नंबर पे ईमान में एंट्री करने वाला दूसरे नंबर का मकाम पा रहा है। क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, तमाम अदियान का मामला जो गलबे का था वो हजरत उमर के दौर में पूरा हुआ। जो वादे हुजूर की नबुव्वत के साथ थे वो उमूर नबुव्वत की तकमील उमर से हुई। ये तो अमली काम है। आए, ख्वाब की ताबीर में इल्म का भी लफ्ज था, फमा अव्वलतहु या रसूलल्लाह, ज़हन में है ना, ख्वाब की ताबीर में इल्म भी था। अब इल्मी काम कौन से हैं जो उमर के दौर में पूरे हुए? उमूर नबुव्वत में इल्मी काम, आओ मैं 2-4 इल्मी काम गिनवा देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत उमर के दौर में मुता का मसला पैदा हुआ कि मुतातुन निसा का मसला क्या है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, लोग मुता के बारे में सवाल कर रहे हैं, बताओ ये क्या मसला है। ये एक इल्मी पॉइंट था। सहाबा अहले बैत का इस पर इत्तेफाक हुआ कि मुतातुन निसा से हुजूर पाक ने मना कर दिया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब कुछ लोगों ने बाब खैबर की बात उठाई कि उस जमाने में मुता जायज था, फिर हजरत उमर ने हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही लेकर मुतातुन निसा के हराम होने का कानून बनवाया। ये इल्मी काम उमर के दौर में पूरा हुआ। इसी तरह एक और मसला आया, रमजान मुबारक आया, अब तरावीह की नमाज पढ़नी थी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, मेरे दिल में आया हम मस्जिद में नमाज पढ़े, लेकिन हमने देखा सहाबा किराम घरों में पढ़ते हैं। हजरत उमर ने सहाबा को जमा किया, अहले बैत को जमा किया, आप घरों में तरावीह पढ़ते हैं, लेकिन मेरा जी चाहता है जैसे हम पांचों नमाजें मस्जिद में पढ़ते हैं वैसे तरावीह भी मस्जिद में पढ़े। तो सहाबा बोल उठे, ऐ उमर आप ये आपका दिल ये क्यों चाहता है? आपको पता होना चाहिए हुजूर पाक के दौर में 3 रात मस्जिद में तरावीह जमात के साथ पढ़ी थी। जब चौथी रात आई थी हुजूर पाक ने फरमाया लोगों घर जाकर तरावीह
پڑھ لو, مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے گھر بھیجا تھا, اب ہم مسجد کیوں آئے؟ تو سنیں توجہ سنیں, اپنے دونوں کانوں کی توجہ رکھے. حضرت عمر فرمانے لگے اس میں میں بھی تمہارے ساتھ تھا, میں نے بھی حضور کی بات سنی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی میرا جی چاہتا ہے. تو صحابہ نے کہا وہ کیوں؟ جب آپ نے بھی حضور کی بات سنی تھی کہ گھر میں جا کر تراویح پڑھو, پھر آپ مسجد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ عمر نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو, مجھے بتاؤ کیا آقا نے جب گھر بھیجا تھا ساتھ کوئی حدیث بھی بتائی تھی؟ انہوں نے کہا تھی حضور نے فرمایا تھا, حضور نے لفظ بولا تھا خشیت و یمتر علیکم, تم اس لیے جا کے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ مجھے خوف ہے کہیں اللہ کی وحی اتر آئی, اللہ کا حکم اتر آیا تو تراویح فرض ہو جائے گی. حضرت عمر کہنے لگے پھر کہنا خشیت و یمتر علیکم, وحی اتر آئے گی, تراویح فرض ہو جائے گی, اسی لیے گھر پڑھو. کہتے ہیں جی ہاں, کہ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے, ختم نبوت ہے, ختم وحی ہے, اب وحی نہیں اترنی, اب مسجد میں پڑھے. یہی تو سرکار کا اشارہ تھا کہ جب تک وحی ہے گھر میں پڑھو, وحی ختم ہو گئی پھر مسجد آ جانا. انہوں نے کہا واہ عمر, جہاں تیری سوچ پہنچی, جہاں تیرا دماغ پہنچا, جہاں تیری فکر رسانی کا معاملہ ہوا, وہاں پہ ہم نہ پہنچے. اے عمر واہ, وہی تراویح آج تک مسجد میں ہو رہی ہے. اب تو حافظ اتنے ہو گئے ہیں کہ مسجدیں پوری سوری ہو گئی, اب پھر گھر میں پڑھانی پڑتی ہے, ورنہ اصل تو مسجد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا, مصنف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے رمضان مبارک میں, دیکھا تراویح سے مسجد منور ہے. کہا عمر تیری قبر کو رب نور سے بھر دے, تو نے جو فیصلہ مدینے میں بیٹھ کے کیا, 4 داغ عالم میں تیرے فیصلے پہ آج بھی عمل ہوا. اور فرمایا عمر تو نے اللہ کے گھروں کو جیسے روشن کیا اللہ کے قرآن سے, اللہ تیری قبر کو نور سے ایسے روشن کر دے. یہ عمر فاروق کے دور کا فیصلہ ہے. اس سے آگے آئیے, طلاق کا مسئلہ اٹھائیے. حضرت عمر کے دور سے پہلے 1 طلاق 3, 3 طلاق 1, اس طرح کے مسائل چلتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا, حضرت عمر نے حضرت عثمان کو بٹھایا, حضرت علی کو بٹھایا, باقی صحابہ اہل بیت کو بٹھا کر سب سے پوچھا مجھے بتائیں یہ لوگوں نے کیا مسئلہ شروع کر دیا؟ سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں آپ شریعت کا حکم نافذ کر دیں. تو حضرت عمر نے جو بات حضور سے سمجھی تھی, جو بات حضور سے پڑھی تھی, اس کو نافذ کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد 1 طلاق دو گے 1 شمار ہوگی, 2 دو گے 2 شمار ہوگی, 3 دو گے 3 شمار ہوگی, 3 طلاق کو 1 نہیں کہا جا سکتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسئلہ پورا ہوا. میری بات کا مطلب حضور نے خواب دیکھا تھا, وہ پیالہ دودھ کا عمر کو دیا, عمر نے تعبیر پوچھی, فرمایا علم اور دین اللہ تیرے ذریعے مکمل کرائے گا. تو جو عملی کام تھے وہ بھی دور فاروقی میں پورے ہوئے, جو علمی کام تھے وہ بھی دور فاروقی میں. یہ حضرت عمر کے دور. میرے دوستو, اس وجوہات, ان وجوہات کی بنیاد پہ کہتا ہوں حضور نے تو 2 مانگے تھے, اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے. اللہ نے ابو جہل نہیں عمر دیا, کیونکہ اتنی زیادہ دین کی چیزیں عمر فاروق سے جڑی ہوئی, اسی لیے عمر کا انتخاب ہوا. میرے دوستو, میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول کوٹ کرنے لگا ہوں. حضرت ابن مسعود فرماتے تھے عمر کا اسلام لانا اسلام کی عزت ہے, عمر کی حکمرانی دین کی عزت ہے. تو اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے تھے عمر کی حکمرانی میں رب کریم نے اسلام کو عزت دی ہے. میرے دوستو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکمرانی میں کتنا علاقہ شامل تھا جس کو ابن مسعود نے حضرت عمر کی دین کی عزت شمار کیا ہے. آج میں نے کتابوں سے دلائل اکٹھے کیے تو لفظ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق کی حکومت ہے. پاکستان جو ہے یہ 7 لاکھ مربع میل کے اوپر مشتمل ملک ہے, یعنی اس میں کئی پاکستان آ جائیں, اتنا بڑا سلطنت کا ایریا حضرت عمر کا تھا. پھر میں نے جدید گوگل میپ سے حضرت عمر کے علاقے کو انڈر کور کر کے ایک ایک ملک کا نام دیکھا تو 23 کنٹریز 23 ملک ایسے نکلے جن کو عمر نے اپنا خلافت, حضرت عمر نے اپنا صوبہ بنایا تھا خلافت میں. آج وہ بڑے بڑے ملک بن چکے. آپ کا ذوق تازہ ہے, آخر تک ذوق تازہ ہے نا؟ اب توجہ سنیے, میں پورا جدید گوگل میپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خلافت فاروقی میں آج کا ترکیہ اس زمانے کا سلاجفہ روم تھا. یہ پورا سلاجفہ روم, یہ ترکی حضرت عمر کی حکومت کا حصہ تھا. پورا
ملک شام عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا لبنان حضرت عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا فلسطین عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا اردن عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا مصر عمر کی حکومت کا حصہ تھا، مکمل سعودیہ حجاز عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا لیبیا عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا سوڈان عمر کی حکومت کا حصہ تھا۔ سوڈان کے ساتھ آپتیا جو سمندری ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ عمر کی حکومت کا حصہ تھا، پورا یمن عمر کے ماتحت تھا، پورا عمان عمر کے ماتحت تھا، یہ پورا علاقہ جسے متحدہ عرب امارات کہتے ہو، مکمل دبئی، مکمل شارجہ ابو ظہبی یہ عمر فاروق کی حکومت کا حصہ تھا، مکمل قطر عمر فاروق خلافت کا حصہ تھا، مکمل کویت عمر کی خلافت کا حصہ تھا، مکمل بحرین عمر کی خلافت کا حصہ تھا، مکمل ایران عمر فاروق کی خلافت کا حصہ تھا، مکمل افغانستان سوائے بامیان کے عمر کی حکومت کا حصہ تھا، مکمل ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان عمر فاروق کی خلافت کا حصہ تھا، اور چیچنیا کا علاقہ کوہ کاف تک کا ایریا جسے روسیا کہتی ہے یہ عمر فاروق کی خلافت کا حصہ تھا۔ آج جو ملک بن چکے ہیں یہ عمر کی خلافت کے صوبے تھے۔ یہ خلافت فاروق اعظم اتنی بڑی، اتنے ملک عمر کے پائے تخت کے نیچے۔ میرے دوستو، میں یہاں جملہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، اتنے ملکوں کی حکومت، اتنے ملکوں کو پائے تخت کے نیچے رکھا ہوا، پر مجال کہ کسی جگہ کچھ اوپر نیچے ہو اور عمر بے خبر۔ مجال میں ایک جملہ سناتا ہوں، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کون پیاسا مر جائے تو مجھ سے پوچھو گی؟ بولیے بولیے بولیے۔ ایک کتا۔ سنجیدہ محفل میں نام لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک کتا پیاسا مر جائے تو مجھ سے پوچھو گی۔ آج ہمارے سوات کے دریا میں 18 افراد دنیا سے چلے گئے۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور تمہارے بانی کی بہن چترال کے سیلاب میں پھنسے، اس کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے۔ تمہارے پی ایس ایل کے میچز ہوں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر ان کے گراؤنڈ کو سکھا سکتا ہے۔ وہاں مر گئے تھے۔ جس شہر میں یہ ڈوبے ہیں اس شہر میں 15 سال سے گورنمنٹ استوائی گورنمنٹ کی ہے۔ 15 سال سے حکمرانی تمہاری۔ آج کال پہ ایک شخص نے مجھے کہا، تم سنیوں نے یوم عمر کی چھٹی کرائی ہے نا، یوم عمر کی چھٹی تھی، ادارے بند تھے، اس لیے ان کی مدد پہ کوئی نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کہا جی لاکھ دن لعنت تیرے منہ پہ۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر اتوار کے دن جو مر جائے حکومت بے خبر، چھٹی کے دن اقبال ڈے پہ جو مر جائے حکومت بے خبر، قائد اعظم ڈے پہ جو مر جائے، بھئی ہماری حکومت کا کوئی منظر نہیں ہے، تمہیں عمر کے نام سے بغض ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنا بغض اسلام پہ نکال رہا۔ 15 سال سے گورنمنٹ یہی ہے، کوئی چیز نہیں جانتی۔ آج تو بڑا اچھا یاد آیا ہمارا جمعیت علماء اسلام کا گورنر غلام علی، جس نے ہیلی بھیج دیا تھا، 5 بھائی آج بھی زندہ سلامت ہیں، وہ بٹگرام والے۔ جتنے باخبر لوگ ہیں سب کو پتہ ہے، حکمران اسے کہتے۔ عمر فاروق ایک کتے کے پیاسا ہونے پر پریشان ہو جاتے، اور آج یہاں 18 افراد چلے گئے۔ سیالکوٹ ڈسکا، حضرت مولانا ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بڑے قریبی لوگ ہیں، میں ڈسکا سے ان کو جانتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں 18 زندگیاں چلی گئی ہیں، وہاں کوئی ادارہ نہیں ہے جو بتائے پیچھے سے سیلاب آ رہا ہے، لہٰذا کنارے سے آگے نہ جائیں۔ چلو ریسکیو کرنا تو بات کی بات ہے، یہ تو بتا دیا جائے وہاں سے فلڈ ہے، فلڈ کی آبزرویشن دے دی جائے، اعلان کر دیا جائے، کنارے کے قریب نہ، کچھ بھی نہیں ہے، سارے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور بات کیا کریں گے جی؟ ہم تو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لگ رہے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کے چل رہے ہیں، شرم سے ڈوب کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں دوسروں پہ اعتراض کرنے والوں کا اپنا حال کیا ہے۔ آئیں، میں یہ تاریخ ابن عساکر سے آپ کے سامنے حضرت عمر کا ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ رعایا کی فکر کتنی ہے عمر کو، اپنی خواہش کیا ہے اور رعایا کی فکر کیا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، میں آپ کے سامنے امام ابن عساکر کی پوری سند سے اس واقعے کو پڑھتا ہوں کہ حضرت عمر اپنی رعایا پہ کتنی نظر رکھا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آج کی گورنمنٹ کے اوپر آپ فٹ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تاریخ ابن عساکر ہے، اسے تاریخ مدینہ دمشق کہتے ہیں، 24ویں جلد ہے، 36 جلدوں میں ہے یہ کتاب، 36 جلدیں۔ کسی نے دیکھنی ہو میری لائبریری میں پوری جلدیں موجود ہیں۔
امام ابن عساکر رحمہ اللہ 24ویں جلد تاریخ مدینہ دمشق صفحہ نمبر 380 اخبرنا ابو سہل عن محمد بن ابراہیم اخبرنا ابو الفضل الرازی اخبرنا جعفر بن عبداللہ. یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ دیتے ہیں. وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر نے مجمع میں بیٹھ کے 6 7 8 10 بندے بیٹھے تھے, ان میں بیٹھ کے حضرت عمر نے ایک جملہ کہا ان عبد الرحمن بن زید. عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں مجھے میرے ابا اور دادا دونوں نے بتایا. قال عمر بن الخطاب یوما, عمر بن خطاب کہنے لگے لقد خطر علی قلبی شہوۃ الحیتان الطری. بڑا عرصہ ہو گیا ہے, زمانہ ہو گیا ہے, میں نے تازہ مچھلی کا شکار نہیں کھایا, میرا جی چاہتا ہے مجھے تازہ مچھلی کھانی چاہیے. ایک عرصے کے بعد حکمران کہہ رہا ہے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, اور پھر کہا چلو جی چاہتا ہے جنت میں اپنی خواہش پوری کروں گا, اب میری تازہ مچھلی کے لیے گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا, غلام بھاگیں گے, کارندے اور ہرکارے جائیں گے, وہ میلوں دور سے لے کر آئیں گے, بس چھوڑ دیں, میں اپنی خواہش کو یہی چھوڑتا ہوں. جنت خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. فیرتحل یرفع فیرتحل راحلۃ لہ فصار لیلتین الجار مدبرا او لیلتین مقبلا واشترى مقتلا فجاء به فقال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ہے جس کا نام یرفع بن عبداللہ ہے. ایک کونے میں بیٹھا ہے, اپنے دل میں کہتا ہے یرفع آج تو اپنے مالک کے دل کی خواہش کو پورا کر, اتنے سال ہو گئے ہیں اس بندے نے مچھلی کو چکھا نہیں ہے, اور کہیں جا محنت کر, کوشش کر, مشقت ہوتی ہے کر لے, لیکن آج اس کے لیے تازہ مچھلی کو لے کے آ, یہ کھا لے گا, اس کی دعا لگے گی, تیری نسلیں یاد کریں گی. دل ہی دل میں کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غلام بغیر اجازت کے, بغیر اطلاع کے, بغیر بتائے اٹھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استبل میں جو جہاد کے لیے بندے ہوئے گھوڑے تھے, ان میں ایک سفید گھوڑا اٹھایا جو بڑا طاقتور حضرت عمر کو پسند تھا, اس کے اوپر بیٹھا. فذهب به سریعا, اسے دوڑایا, جاتے ہوئے گیا. یہاں 2 روایتیں ہیں, کچھ میلوں تک گیا, ایک روایت نہیں 2 راتیں اور 2 دن لگے. 2 دن آنے جانے, 2 دن جانے کے لیے, 2 راتوں کی واپسی کے لیے, بہرحال ایک لمبا وقت لگایا. اور وہیں سے جا کے یہ بندہ 1-2 مچھلی کے دانے نہیں لایا, پورا ایک ٹوکرا لایا, مقتلا ایک ٹوکرا خرید کے لایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس باقی غلاموں کو کہہ کے گیا تھا خیال کرنا میرے ذمے کا کام تم کرنا, امیر المؤمنین کو پتہ نہ چلے میں بغیر بتائے غائب ہو گیا, لہذا یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں. سب نے اٹینشن کام کیا, حضرت عمر تک اطلاع نہ ہوئی, اور یہ ساری مچھلیاں لے کے آیا. اور جب آ کے پہنچا پھر اس نے حضرت عمر کے اس گھوڑے کو جو 2 دن 2 رات دوڑتا رہا, ہانپ رہا تھا, پسینے پسینے تھا, اس پر دھول کا اثر تھا, اس پر گرد و غبار تھا, اس نے دھویا, صاف کیا. فیرسلها بالکل صاف ستھرا کر کے, فاتاها ایک جگہ آ کے اسے ٹھہرا کے باندھ دیا. امیر المؤمنین کے پاس آیا, حتی انطلق الى الراحلہ فنظر فقال, کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کے لیے تازہ مچھلی کا انتظام ہو گیا, آپ فرمائیں تو ابھی میں آپ کو فریش میں بھون کے دے دوں, آپ فرمائیں سالن میں پکا کے چاہیے آپ کو پک کے مل جائے گی, آپ فرمائیں تو آگے جائے گی. حضرت عمر نے پوچھا کیسے آئے, کہ بس اللہ نے انتظام کر دیا, یہ بتانا نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر کے چہرے پر خوشی کم اور دکھ کے اثرات زیادہ تھے. حضرت عمر نے پھر پوچھا کیسے انتظام ہوا, انہوں نے کہا جی اللہ نے انتظام کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عقل مند, سوچ سمجھ خرد فہم کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. حضرت عمر نے اپنے گھوڑوں کو طلب کیا کہ ظاہری بات ہے تو غلام ہے, اپنا گھوڑا تو ہے نہیں, میرے کسی گھوڑے کو لے کے گیا ہوگا, میری ذات کے لیے جانور کو تکلیف دی ہوگی. حتن تلک چلے اور اس گھوڑوں کو دیکھنے لگے. جب ایک گھوڑے کے پاس گئے تو عمر فاروق نے اسے دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہی گھوڑا تازہ دھلا ہوا ہے, تازہ غسل دیا ہوا ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو کہیں پسینے کا اس کے اوپر نام و نشان بھی نہیں ہے, گرد و غبار کا نام و نشان بھی نہیں ہے. قریب تھا یرفع کی جان چھوٹ جاتی. حضرت عمر پلٹنے سے پہلے گھوڑے کے کان کو ہلایا اور اس کے کان کے نیچے دیکھا تو کہتے کان کے نیچے وہ
پیچھے جو ہے پسینہ اور گرد و غبار موجود تھا، اس نے جلدی جلدی میں سارا گھوڑا تو دھو لیا لیکن اس جگہ کو دھونا بھول گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے نسیت ان تغتسل هذا العرق الذي تحت اذنيها، تو بھول گیا، مجھ سے سب کچھ بتانا یاد رہا، کان کے نیچے اس کے سفر کا اثر آج بھی ٹھہرا ہے۔ یہ گھوڑا تو لے کے گیا تھا، وہ بیچارہ منہ نیچے ٹھہرا ہوا کھڑا ہے، منہ نیچے لٹکائے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصہ آیا لیکن اس غلام کو مارا نہیں، ایک جملہ کہا، فرمایا آزیتہا، تو نے میری خواہش کی وجہ سے ایک جانور کو تکلیف دی، اسے ہپایا، اسے پسینے میں شرار کیا، عذبت بہیمۃ من البہائم، اس کو جانور سمجھا، اس کو تو نے تکلیف دی، اس کی زندگی نہیں دیکھی۔ فی شہوت عمر، صرف عمر کی دل کی خواہش کو دیکھا کہ میری خواہش کی خاطر اس بیچارے جانور کو اتنا تکلیف میں تم نے ڈالا اور مجھے آ کے کہتے ہو آؤ یہ تم مچھلی کھا لو، واللہ لا یذوق عمر مقتلک، کا خدا کی قسم میں تیرے ٹوکرے کی ایک مچھلی نہیں کھاؤں گا، جاؤ غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ عمر فاروق ہے۔ مجھے بتائیں رعایا میں انسان تو بڑی بات، جو عمر جانوروں کے بارے میں اتنا محتاط ہو، جو عمر جانوروں کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہو، جو عمر اپنے جانور کو بھی تکلیف اپنی ذات کے لیے، اپنے شوق کے لیے نہ دینا چاہے، یہ عمر ہے۔ اس عمر کا نام ہے جس کو آج کہا جاتا ہے کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ میرے دوستو، اسے عمر فاروق کہتے ہیں، اسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں۔ خلافت عمر اگر تکمیل عبور نبوت کا زمانہ ہے تو ایسے نہیں ہے، یہ عمر فاروق کی دیانت ہے، عمر کی امانت ہے، عمر کی شرافت ہے، عمر کا حیا ہے، عمر کا اخلاص ہے، عمر کے ایمانی طاقت کے ساتھ یہ معاملات چلا کرتے تھے۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے فوج کے لیے خاکی ورزی رکھی تھی، پولیس کے لیے نیلے رنگ کی ورزی رکھی تھی، پولیس کا محکمہ الگ رکھا تھا، فوج کا محکمہ الگ رکھا تھا۔ یہی عمر ہے جس نے دارالبرید کی بنیاد رکھی تھی، جسے ڈاک خانہ کہتے ہیں، یہی عمر ہے جس نے ذلی انتظامیہ کی بنیاد رکھی تھی، یہی عمر فاروق ہیں جو رات کو گلیوں میں گھوم کے اپنی رعایا کے بارے میں معلومات دیا کرتے تھے۔ ایک گھر سے ایک خاتون کی آواز سنی جو اپنے شوہر کے لیے اشعار پڑھ رہی تھی، عمر فاروق نے بیوی کو اس کے پاس بھیجا، پوچھو یہ خاتون کیوں اشعار پڑھ رہی تھی اور شوہر کو یاد کر رہی تھی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کی بیوی بھیس بدل کے گئی تو پتا چلا ایک فوجی کی بیوی ہے جو مراکش کی سرحد پہ لڑ رہا ہے اور اس کے شوہر کو عرصہ ہو گیا ہے، وہ واپس مدینہ نہیں آیا۔ پھر عمر واپس آئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ شوہر اور بیوی کا الگ رہنا زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ محتاط ہے؟ وہ کہنے لگی 4 ماہ کا زیادہ سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا ہر 4 ماہ کے بعد میرا فوجی دنیا کے جس ملک کی سرحد پہ ہوگا اسے فیملی کے پاس واپس آنا لازم ہوگا۔ کیوں عمر ہے جس نے یوں رعایت رکھی ہے۔ ایک رات کسی شیرخوار بچے کے رونے کی آواز سنی، اگلی رات کے بھی پہرے میں شیرخوار بچے کے رونے کی آواز سنی تو عمر فاروق نے بیوی کو کہا ذرا معلوم کرو اس گلی میں شیرخوار بچے روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جا کر خاتون نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تمہیں نہیں پتا، امیر المؤمنین نے قانون بنایا ہے کہ جب بچے کا دودھ چرا لیا جائے گا پھر اس بچے کی حکومت اس کے نام پر وظیفہ جاری کرے گی، اس لیے تو مائیں جلدی جلدی دودھ چھڑا رہی ہیں، 2 سال سے پہلے چھڑائیں تاکہ غربت سرکاری وظائف لگ جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ کا قانون ہے۔ بیوی نے آ کے شوہر کو بتایا، عمر رو پڑے، سر ماتھے پہ رکھا، مسجد نبوی میں رونے لگے۔ عمر تم نے یہ قانون کیوں بنایا تھا کہ دودھ چھڑانے پہ وظیفہ دوں گا، اور تیرے اس قانون نے کتنے شیرخوار بچوں کو رلایا ہوگا۔ اللہ سے معافی مانگی، فوراً قانون بدلا کہ آج کے بعد بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری ہوگا۔ یہ عمر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندل بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اسی غلام اسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر ایک جگہ گھومنے کے لیے رات کو ٹھہرے ہیں پہرے کے وقت، تو ایک عورت کو دیکھا
کہ وہ دیگچے میں چمچہ ہلا رہی ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر نے جا کے پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں. تو کہا کھلاؤ نا ان کو جو پکا رہی ہو. کہا نہیں کھلا سکتی، ان کے سہلانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے میں نے یہ پانی گرم پہ چڑھا رکھا ہے کچھ نہیں. اور پوری مکمل بات کی کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے امیر المؤمنین سے ملنے آئے ہیں، پر اس کو ہماری خبر بھی نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی بندی، امیر المؤمنین کو کیا پتا تم یہاں آئے ہو. اچھا ایک کوشش کرتے ہیں کسی نہ کس طریقے آپ کی مدد کرنے کے لیے. حضرت عمر بیت المال آئے، کھانے کو جمع کیا، غلام کو کہا کہ میری کمر پر بوری رکھ. غلام نے کہا امیر المؤمنین کیا ظلم ہے، بوری میں اٹھاؤں گا. اللہ ہو. فرمایا اسلم، قیامت میں میرے اعمال تو اٹھائے گا. جب قیامت میں میرے اعمال میں نے اٹھانے ہیں، آج بھی یہ بوجھ میں نے اٹھانا ہے. پھر عمر گئے، حضرت عمر نے وہاں جا کے کھانا اپنے ہاتھوں سے پکایا. فرماتے ہیں وہ جو پھونک مارتے تھے نا چولہے میں، حضرت عمر پھونک مارتے تھے، داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا. پکایا، ان بچوں کو کھلایا، جو بچوں نے کھا لیا. دور پہ جانے کے بجائے ایک جگہ بیٹھ گئے. وہ خاتون کہنے لگی تجھے امیر المؤمنین کی جگہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے امیر المؤمنین کو تو ہماری خبر نہیں ہے، تو ہماری خبر گیری کر رہا. حضرت عمر کہنے لگے ہاں آپ امیر المؤمنین کے پاس آؤ گے نا، ہم بھی وہی ہوتے ہیں، آپ ہم وہی ملیں گے، بس اس کے لیے آپ دعا کرو، اسی کی طرف سے تو پوری ترتیب. عورت بڑی خوش ہوئی. غلام کو جانے سے پہلے کہ یار 5 منٹ بیٹھ جا. کہا کیوں؟ کب بیٹھو تو صحیح. 5-10 منٹ بیٹھے، اس کے بعد چلنے لگے. اسلم نے پوچھا امیر المؤمنین جب کام پورا ہو گیا تھا بچوں کے پاس دور کیوں بیٹھے تھے، کیا کام تھا؟ کہ یار دل غمگین تھا، ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، دل چاہتا تھا انہیں ہنستا بھی دیکھ لوں. یہ عمر میرے دوستوں، اسے عمر کہتے ہیں. ہاں یہ عمر ہے جس کے عدل و انصاف کی وجہ سے مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آیا، پھر عمر کا کوڑا لگا، زمین کا زلزلہ رکا. یہ عمر کا انصاف تھا. اس کے ایک خط پہ دریائے نیل چلا، 16 ہاتھ اوپر چلا، قیامت تک چلتا رہے گا. یہ عمر تھا جس کی آواز کو ساریہ بن زنیب تک ہواؤں نے پہنچایا تھا. یہ عمر تھا جس کی چادر نے ہررا کی آگ کو بجھا دیا تھا. یکم محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. میں نے ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. آپ کی یہ پرچیاں میرے خیال میں میری ان باتوں کو بھلا دیں گی. یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں کر لوں. کہتے سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی، حضرت علی کی نوکرانی اور خادمہ تھی، وہ عمر کو دی تھی. میرے دوستو، اگر حضرت علی کی نوکرانی تھی، وہ دی تھی، تو میرا ایک سوال ہے، اس رشتے کے وقت کوئی شرط بھی طے ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ شرط آپ کو نہیں پتا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ کیوں دیا تھا؟ حضرت عمر نے ایک لفظ کہا تھا کہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جس کا رشتہ سادات کے ساتھ ہوگا قیامت میں وہ رشتہ برقرار رہے گا، باقی رشتے قیامت میں ٹوٹ جائیں گے. عمر میں چاہتا ہوں، علی میں چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے میرا رشتہ برقرار رہے. علی میں چاہتا ہوں میرا رشتہ سادات کے ساتھ جڑ جائے. میں نے رشتہ دیا ہوا تو حضور کا ہے، میں رشتہ خاندان سے لینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، اسی بات پہ. یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع سب کی کتابیں متفق ہے، اتفاق کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہماری کتابیں بخاری شریف اٹھا لے، ہمارے دوستوں کی کتابیں اصول کافی اٹھا لے، دونوں میں لکھا ہوا ہے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب. کوئی خادمہ کا لفظ نہیں ہے. اس لیے جھوٹ بولنا کریں تو وہ بولا کریں جرا کچھ چھجے تے کچھ بھبے. کوڑ بندہ او مارے جرا کچھ چھجے تے صحیح نا، او کوڑ نہ مارے جرا کوڑ اے نہیں ہوئے جو کوڑ آپ جیسے جو میں کوڑا رات دے 12 بجے تو دھوپ تے گھوڑا بد کھڑا ہو یہ کوئی چنگا تو نیند 12 بجے چاہ کو تو سچی بات کیا کرے. اچھا اگلی بات اور کروں، میں پوچھتے رہتا ہوں یہ سوال، آپ کو جواب دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ ہوا حضرت علی کے گھر میں، تو اس رشتے سے حضرت عمر کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. اس بیٹے کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب. یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، حضرت علی کا نواسا ہے. حضرت عمر کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ کا نواسا ہے. حضرت عمر کا بیٹا ہے، حضرت حسن حسین کا بھانجا ہے. یہ کہا کرتا تھا، امام ذہبی نے لکھا ہے، انا ابن الخلیفتین،
میں 2 خلیفہ 2 بادشاہوں کی اولاد ہوں. علی میرے نانا ہیں, عمر میرے بابا ہیں. اگر یہ خاتمہ والا مسئلہ تھا تو پھر یہ رشتے تو اس طرح نہ ہوتے. میرے دوستو, اس کے کئی دلائل ہیں جن دلائل کو دلیل کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے. مفتی صاحب, صحابہ کرام کو گالیاں دینا کیسا ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دینا کفر. جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دے اس نے اپنے ایمان کے اوپر رندہ چڑھا. ان کو حکومت سزا کیوں نہیں دیتی؟ حکومت کے ہاں قانون طے ہے, جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کو 3 سال کی سزا ہے. ہمارے نزدیک یہ سزا بہت کم ہے, ہم سمجھتے ہیں بہت کم ہے, لیکن اندھوں میں کانا راجا ہے. کچھ نہ کچھ سزا تو ہے. جو صحابہ کو کتا بھونکتا ہے تم پکڑ کے قانون کے حوالے کرو. کس نے آپ پہ پابندی لگائی ہے؟ ہر سال لوگ صحابہ اور اہل بیت کی یہ جو بندہ گالی دے نا, اس کا کسی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات یاد رکھنا, گالیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کفر کی باتیں ہیں. جو بندہ گالیوں سے بات کرتا ہے, گالی کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے. مدح کی بات کریں, پیار کی بات کریں, محبت کی بات کریں. مفتی صاحب, غزوہ ہند کب شروع ہوگا؟ بہتر تھا آپ اسی عنوان پہ سوال کرتے. غزوہ ہند کے بارے میں مستقل آپ عنوان پہ رکھیں. عنوان جو ہے, اگر عنوان پہ کوئی سوال ہے تو وہ کریں. میں بات پوری کر رہا تھا حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کو گرا دیا تھا. یہ حضرت عمر پہ الزاموں میں ایک جھوٹا الزام یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر گرایا تھا اور دروازے کو توڑ دیا تھا. ہم نے پوچھا کیوں, وجہ کیا تھی, اور یہ کس دن کی بات ہے یہ تو بتائیں. حضور کی زندگی کی بات ہے, وفات کے بعد. تو جھوٹ ہے نا, کسی نہ کسی جگہ پکڑا جاتا ہے. جھوٹ اندھا بھی ہوتا ہے, اندھا نہ ہو تو گونگا ہوتا ہے, گونگا نہ ہو تو بہرا ہوتا ہے, بہرا نہ ہو تو لنگڑا ہوتا ہے, لولا لنگڑا کتوں نہ کتوں بندہ پکڑ لیتا ہے. تو اب یہ پورا واقعہ جس جھوٹوں نے لکھا ہے تو وہ اس مکمل جھوٹ کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کا دور تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کے لیے حضرت علی کو بلایا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نہیں آ رہے تھے, وہ گھر میں تھے. تو عمر فاروق نے جا کر دھکا دیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ دروازہ گر گیا اور وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ لگا. پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کا نام محسن تھا, محسن بچہ فوت ہو گیا. یہ پورا واقعہ ہے. ذرا میں اس کی تلاشی لینے لگا ہوں. مجھے بتائیں, پیٹ میں جو بچہ ہو اس بچے کا نام بھی ہوتا ہے؟ ڈھیٹ ڈالے بالا نے نہ رکھیں گے. ہاں بکر عبد الغفار ہے, بکر عبد الجبار ہے, ڈھیٹ نیچے سے بھی عبد الجبار ہے تو عبد الستار ہے. سبحان اللہ, میرا پوتر ای میں نہیں ہوتا. پہلا تو یہ جھوٹ ہے. محسن حضرت حسن حسین کا چھوٹا بھائی ہے جو پیدا ہوا ہے پھر فوت ہوا ہے, اور حضور کی زندگی میں پیدا ہوا تھا. ابو بکر کی تو خلافت شروع نہیں ہوئی تھی اس میں. ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے. دوسری بات کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹ مان لیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو گرایا تھا. میرا ایک سوال ہے, حضرت علی المرتضیٰ اس وقت کہاں تھے؟ حضرت علی جیسا جوان, بہادر, نڈر, شیر, اسد اللہ الغالب, لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار, جس کے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہو, وہ کہاں تھے؟ انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا تھا؟ اب دو باتیں ہیں. جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے معاف کر دیا تھا, تو ہم کہیں گے حضرت علی نے معاف کر دیا, پھر تم بھی چپ ہو جاؤ. یا کہیں گے نہیں حضرت علی نے بدلہ نہیں لیا تھا, پھر ہم کہیں گے شیر خدا کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اصل سارا کوڑ تے بھدور ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اس طرح کا الزام ہے. مجھے بتائیں, جو اپنے گھوڑے کو تکلیف نہیں دینے دیتا, دریائے فرات کے کنارے کتے کو پیاسا نہیں مرنے دیتا, اس عمر فاروق سے نعوذ باللہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کے گھر کو جا کر گرا دے؟ حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے خواتین کی سربراہ, جنت کے خواتین کی سردار, ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنے الزامات لگا لیں دنیا میں لگا لیں, تم جتنا توڑنا چاہو توڑ دو. میں دو باتیں وہ کرتا ہوں جو بالکل ایسے نا لوٹا لٹ سے بنو, بڑی آسان سی بات. تم ابو بکر عمر عثمان علی میں نفرتیں نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ حروف تہجی الف سے شروع ہوتا ہے, یا پہ ختم ہوتا ہے. ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے, علی یا پہ ختم ہوتا ہے. اس جوڑے کو تم نہیں توڑ سکتے. ابو بکر کا اصل نام عبداللہ, عبداللہ عین سے, عمر عین سے, عثمان عین سے, علی عین سے. جس طرح ان سب کا جوڑا دنیا میں اللہ نے بنایا ہے, آخرت تک ان کی محبت مودتیں ایسے ہی رہیں,
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا زور لاؤں میں پتر لا گنو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں شان عمر بزبان علی سنانے لگا ہو۔ حضرت علی اور حضرت عمر کو ایک دوسرے سے متنفر بتانے والوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری جھوٹی دال نہیں گلی۔ اٹھائیے صحیح بخاری جلد نمبر 1 اٹھائیے، کتاب المناقب اٹھائیے، باب مناقب میں ابی بکر اٹھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ٹھہرے تھے، حضور کی قبر بھی تھی، ابو بکر کی قبر بھی تھی، عمر کی قبر کھود جا چکی تھی، کھودی ہوئی تھی، حضرت عمر کی تدفین جاری تھی، حضرت عمر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں عمر کی قبر کی طرف منہ کر کے بڑا سوتا ٹھہرا تھا، مجھے اپنے دائیں کان میں اپنے کندھے سے آواز آ رہی تھی، ایک شخص اپنے منہ میں گنگناتے ہوئے کہہ رہا تھا عمر تیری قسمت پہ رشک آتا ہے، عمر تیری تقدیر پہ رشک آتا ہے، عمر تیری زندگی پہ خوشی آتی ہے، اور عمر تجھے کیا مقام ملا، کیا مرتبہ درجہ حیثیت و ویلیو ملی، عمر تجھے حضور کا پڑوس ملا، تجھے قبر یہی ملی۔ ہاں عمر مجھے یقین تھا تیری قبر ابو بکر اور حضور کی حضور کے ساتھ بنے گی، عمر تو نے یہی آنا تھا۔ ہاں میں نے کئی مرتبہ حضور کو دیکھا تھا جب حضور چلنے کی بات کرتے اپنے ساتھ ابو بکر کو جوڑتے، ساتھ تجھے جوڑتے، فرماتے صاحب تو انا و ابو بکر و عمر، پھر آتے تو کہتے تو انا ابو بکر و عمر، کہیں بات ہوتی تو کہتے آمنت بھی ابو بکر و عمر، کہیں بات ہوتی تو ابو بکر و عمر، تم دونوں کو ساتھ ملا کر حضور اپنی بات کرتے۔ جب سے میں نے حضور سے یہ سنا مجھے یقین ہو گیا ابو بکر بھی حضور کے ساتھ قبر میں دفن، تو عمر تیری قبر بھی یہیں بننی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو افسردگی میں تھا، پریشانی میں تھا، تدفین عمر دیکھ رہا تھا، لیکن اس آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، مجھے متوجہ کیا، میں نے یوں مڑ کے دیکھا، کہنے والا کون ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، جب میں نے منہ پھیرا میں نے دیکھا علی بن ابی طالب بھی جملے کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ مجھے بتائیں اگر یہی بات تھی تو حضرت علی المرتضیٰ اس وقت یہ جملہ کیوں نہیں کہا عمر تو نے تو میری بیوی کے گھر کا دروازہ توڑا، یہ کیوں نہیں کہا؟ جب عمر نے حضرت علی سے رشتہ مانگا تب حضرت عمر نے یہ کیوں نہیں کہا عمر تو نے تو ہمارے گھر میں یہ معاملہ کیا، اب اس کی بیٹی کا تمہیں رشتہ دے دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے کہنے پہ شہر بانو کا نکاح اپنے عقد میں لیا، اور شہر بانو عمر کے دور میں یزدجر کی بیٹی جو ایران سے فاتح بن کے ان کو صحابہ لائے وہ حضرت علی کی بیٹے کی بہو بیوی بنی، علی کی بہو بنی۔ علی نے عمر فاروق کی خلافت میں وہ رشتہ کیوں لیا؟ عجیب بات ہے، عجیب جھوٹ ہے، جھوٹ کے کوئی سرپاؤں نہیں ہوتے۔ بہرحال میرے دوستو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آج 1447 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق کی قبر پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔